شعلۂ گامزن، سیج، انشے سیریل، دوسرا انشا، شارق علی۔ اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے میں نے اسٹاپ واچ کا بٹن دبایا اور ٹائم نوٹ کر کے تھمز اپ سے اوکے کا اشارہ دیا تو ٹریک پر بھاگتی اور فنش لائن عبور کرتی صوفی کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی۔ پریکٹس ختم ہوئی تو صوفی اور رمز بھی ہمارے ساتھ آ بیٹھے۔ انٹر یونیورسٹی قریب تھا اور 400 میٹر کی ریلے میں یہ دونوں سیج کے ایتھلیٹک سٹار ہیں اور میں ان کا ٹائمر۔ آج اتفاقاً پروفیسر گل بھی ادھر آ نکلے تھے۔ سیج اسٹیڈیم اولمپک معیار کا ہے اور دیکھنے کی چیز۔ میں نے اسپورٹس بیگ سے تھرمس نکالا اور فریش جوس کپ میں تقسیم کرتے ہوئے کہا، اولمپکس کسی ولولہ انگیزی ہے یہاں کے ماحول میں۔ پروفیسر، اولمپک کی ابتدا کب ہوئی؟ بولے، اندازاً 3000 سال پہلے، زیتون کے باغوں سے گھرے یونانی شہر اولمپیا میں دیوتاؤں کے دیوتا زیوس اور ملکہ ہیرا کی عبادت کے لیے دور دور سے آنے والوں نے پہلے پہل یہ کھیل کھیلے تھے۔ کچھ کا خیال ہے ابتدا زیوس کے بیٹے اور یونانی ہیرو ہرکیولس نے کی تھی۔ یہ بات طے ہے کہ مذہبی تہوار ہی سے اس کی ابتدا ہوئی۔ رمز بولا، پہلے تو صرف 20 کھلاڑیوں کی 190 میٹر سیدھی دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا۔ کھلاڑی صرف مرد اور بے لباس تاکہ کثرتی بدن نمایاں ہو سکے۔ شادی شدہ عورتوں کا کھیل دیکھنا ممنوع تھا اور پکڑے جانے پر موت کی سزا۔ البتہ کنواریاں تماشائی بن سکتی تھیں۔ عورتوں کا الگ تہوار ہیرایا کہلاتا تھا۔ باقاعدہ 4 سال کے وقفے سے اگست کے مہینے میں کھیلوں کی ابتدا 776 قبل مسیح میں ہوئی اور مقبولیت اتنی کہ اٹلی، ترکی اور شام سے بھی لوگ آنے لگے۔ پروفیسر کاجو کا مزہ لیتے ہوئے بولے، 456 قبل مسیح میں اولمپیا میں زیوس کا مندر اس کے 13 میٹر اونچے مجسمے سمیت مکمل ہوا تو تماشائیوں کی تعداد مزید بڑھی۔ اب دوڑ کے علاوہ دیگر کھیل مثلاً چیریٹ ریس اور پینتھلون، جس میں 5 کھیلوں یعنی دوڑ، کشتی، لمبی چھلانگ، نیزہ اور گولا پھینکنے کی مہارت شامل تھی، مقبول ہوئے۔ ان دنوں سونے چاندی کے تمغے نہیں، صرف زیتون کے پتوں کا ہار فاتح کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ صوفی نے تھرمس بند کر کے بیگ میں رکھا اور بولی، اولمپک روایت نے دنیا کو حیرت انگیز کرداروں سے ملوایا ہے۔ جدید سمر اولمپک کی ہیروئن تو سابقہ سوویت یونین کی جمناسٹ لریسا لیٹنینا ہے، جس نے تاریخ میں سب سے زیادہ یعنی 18 میڈل جیتے تھے۔ لیکن ولن 393 صدی عیسوی کا رومن بادشاہ تھیوڈوسیس ہے، جس نے نہ صرف یہ کھیل رکوا دیے بلکہ زیوس کے مندر کو بھی کھنڈر بنا دیا۔ پھر ایک تباہ کن زلزلے اور سیلاب نے یہ کھنڈرات 1000 سالوں کے لیے تہ نشین کر دیے۔ پروفیسر بولے، اس کہانی کا ہیرو بیرن پیا ڈی کاؤبرٹن نامی فرانسیسی ہے، جس نے 1896 میں یونان کے شہر ایتھنز میں پہلے جدید اولمپک کھیل منعقد کروائے۔ 5 براعظموں کا ترجمان رنگین دائروں والا پرچم اور اولمپک کا بنیادی فلسفہ بیان کرتے یہ الفاظ اسی کے ہیں۔ جس طرح زندگی میں جدوجہد فیصلہ کن ہے، جیت نہیں، اسی طرح ان کھیلوں میں شرکت اہم ہے، فتح یابی نہیں۔ پھر ہم سیڑھیوں سے اٹھ کر اسٹیڈیم کے مین گیٹ کی طرف چلے تو میں نے کہا، کتنی سحر انگیز ہے یہ قدیم روایت کہ کھیل شروع ہونے سے مہینوں پہلے اولمپیا میں دیا روشن کیا جاتا ہے، پھر یہی شعلہ روشن مشل کی صورت
ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، پاپیادہ، فضا، پانی، سڑکوں اور ٹرین کے ذریعے ملکوں قریوں گھومتا، طے شدہ اسٹیڈیم پہنچ کر وہ آگ روشن کرتا ہے جو کھیلوں کے دوران مسلسل جلتی رہتی ہے۔ عالمی امن، محبت اور ہم آہنگی کی انسانی آرزو کی علامت ہے یہ روشن آگ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ نسلیں یہ مشعل ہاتھ میں تھامے وقت کی رہگزر پر کتنا دور دوڑ سکتی ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔